نصلی علی رسول کریم. انسان جو ہے اس کی قیمت اس کے دل سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مفہوم ایسے ہے کہ اللہ جل شانہ تمہاری صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا. یعنی یہ جو گوشت پوشت کا انسان ہے اس کی وہ قیمت ہے. قیمت اس کے اندر جو روح ہے، میں جو دل ہے نا، دل کا جہاں بھی ذکر ہے اس سے مراد روح ہے جو اللہ کا حکم ہے. ہر انسان اس کے وجہ سے انسان چلتا پھرتا ہے. اس روح کے پھر حصے ہیں 5. قاضی ثناء اللہ بنبدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ روح کی مثال ایک فانوس کی ہے جس میں 5 کوکمیں ہوں، اور ان 5 کے نام ہے قلب بائیں طرف ہے، اور پھر روح رائٹ سائڈ پر ہے سینے میں، پھر اس طرح سے سر خفیہ. تو یہ 5 پرومیننٹ پوائنٹس ہیں روح کے جو انسان کے سینے میں. اس لیے جب قلب انسانی کہا جائے اس سے مراد بھی روح ہے، روح کہا جائے تو اس سے مراد بھی کرتے ہیں. ایک ہی چیز کے 5 پارٹس ہیں. تو یہ جو فرمایا کہ اللہ جل شان تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو دلوں سے مراد کیا ہے؟ روح ہے کہ روح جو ہے جسم تو ہوتا ہے نا، جو موٹا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو روح کا رنگ بدلتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا تو پھر اور نقطہ لگ جاتا ہے. تو کرتے 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 وہ اتنا پورا ہی سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں خیر کی رغبت باقی نہیں رہتی. تو کیا مطلب کہ روح کی خوبصورتی اس کا رنگ ہے، کالی ہو جاتی ہے گناہوں سے اور نیکی سے سفید. تو اگر کوئی روح پر محنت کرے تو کیا مطلب کہ روح سفید ہو جائے، اس کی کالک ختم ہو جائے. ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جائے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور ایسے ایک اور بھی اس بات کا مفہوم یہ کہ ہر چیز کے لیے ایک سیکل ہوتا ہے چمکانے والی چیز، اور دلوں کے لیے وہ اللہ کا ہے جو دل کو چمکا دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے. یہاں بھی دل سے مراد روح ہے. آلٹرنیٹ لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو اگر کوئی چاہے بھائی کہ اس کی روح نورانی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، سفید ہو جائے، وہ ایمان سے ہوگی اور یاد الہی سے ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگی. ان چیزوں کا اس میں دخل ہے. زن والی حدیث میں قرآن پاک کا ذکر ہے کہ قرآن پاک سے موت کی یاد سے اور زن اتر جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ سے شیخ ولی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بتایا امریکہ پڑھتے تھے، وہاں سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے، اور سندھ میں میر پور خاص میں قیام تھا. تو فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چلا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں حضرت محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا بیان ہے. تو میں اس بیان میں چلا گیا. تو ہمارے لگی کوئی بیان میں ایک بات میرے دل کو ایسی کھبی، ایسی لگی کہ میں نے بھی ارادہ کر لیا جماعت میں وقت لگانے. اور پھر وقت لگایا، اور پھر الحمدللہ ان کی زندگی جو آئے تھے وہاں سے امریکہ سے تو سوٹڈ بوٹڈ، اور جماعت میں وقت لگایا، پھر ایسے اللہ والے بن گئے. تو ہمارے لگے حضرت نے بیان میں کہا کہ ایک کتا اور اس کو اچھے کپڑے پہنا کر اور ایک محل میں رکھا جائے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے جائیں اور ایک محل میں رکھا جائے اور خوب کھلایا پلایا جائے، اللہ اللہ کھانے کھلائے جائے. تو حضرت نے کہا کہ بھائی وہ رہے گا تو کتا ہی.
کپڑے پہننے سے، مال میں باندھنے سے، تو وہ کتا تو رہ رہا کتا. تو حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس گفتگو میں میرے دل کی حالت بدل. اور میں نے بھی پھر ارادہ کر کہ میں وقت لگاؤں گا ایمان میں. اور ماشاء اللہ جب وقت لگایا پھر جیسے جلدی سے تبدیلی آتی ہے ان میں ایسی تبدیلی آئی، ایسے اللہ والے بن گئے. تو مقصود یہ ہے کہ بھئی انسان اندر سے، جسم موٹا ہو، سوکھا ہو، کالا ہو، سفید ہو. فرمایا کہ عربی کو اجمی پر ایسے حدیث سے مبارک ہے فضیلت نہیں ہے، فضیلت تقویٰ کی وجہ سے. تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے، اللہ سے ڈر، اللہ کے احکامات ماننا. تو انسان کی اصل قیمت اس کے دل سے ہے، اس کی روح سے ہے کہ وہ سفید ہے یا کالا. اسی روح کو مختلف رشتے سے لینے آتے ہیں. نیک روح کو نیک رشتے لے، ایسے رشتے آتے ہیں جو خوبصورت ہیں. جب کالی روح ہو تو اس کو ایسے فرشتے آتے ہیں جو انتہائی خوفناک ان کی حیات ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار گئے عرض کی کہ میں فرشتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو گناہگار کی روح قبض کرتے ہیں. تو وہ فرشتے آئے تو آپ ڈر گئے اور فرمایا کہ گناہگار کے لیے اور کوئی عذاب نہ بھی ہو تو ان کو دیکھنا ہی بڑا عذاب ہے. تو اصل مسئلہ انسان کے اندر کا ہے کہ بھائی جو محنت کر لے گا، روح کو سفید کرنا، روح کو ایمان والا بنانا، عمل والا انسان بن جائے، روح کی ایسی تربیت ہو جائے تو یہ کسبی ہے. تقدیری نہیں ہے. تقدیری یہ ہوتا ہے کہ حکم الہی سے جیسا ہو گیا ہو گیا. جسم کا بنانا یہ بھی کسبی ہے، کوئی جسم پر محنت کرے، کھائے پیے، ورزش کرے. اور روح کا بنانا یہ بھی کسبی ہے کہ محنت سے بنتی. دل محنت سے سنورتے ہیں. محنت نہ کی جائے تو قلب انسانی یا روح اس کی جو نفس کے ساتھ جوڑ ہے نا، انسان کے جسم میں ایک اور قوت ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، نفس انسانی. اور نفس انسانی جو ہے نا وہ بڑی گڑبڑ، وہ چار عناصر بھی، تو چار عناصر کی وجہ سے اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اپنے نفس سے دشمنی کر، یہ میرا دشمن ہے. کیا مراد میرا دشمن؟ کیا مراد کہ یہ تمہیں میرے احکامات سے روکے، اس سے دشمنی کر، اس کی بات نہ مان. کسی نے پوچھا حضرت نفس کا علاج کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے اللہ والے تو فرمانے لگے کہ نفس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے، بس ایک علاج ہے. نفس خواہشات کو کہتے ہیں، نفس انسان. تو ان خواہشات میں پڑھ کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور احکامات الہی توڑ دیتا ہے، نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے. خواہشات جسم کا حصہ ہے، ٹیمپٹیشن کہہ لیں ان کو. حکم آ گیا کوئی نماز پڑھو، اب گرم بستر ہے، سردی ہے، تو ٹیمپٹیشن کیا ہے کہ بھائی سوئے رہو، لیٹے رہو. تو یہ جو نفس کا تقاضا ہے، جسم کا تقاضا ہے، نفس کا تقاضا ہے، کامیاب وہ ہوگا جو اس کی مخالفت کرے. کبھی اس کو جھٹک لے، اس کی نہ مانے تو وہ آگے نکل جائے، وہ نیکی میں آگے بڑھ جائے. تو اس نفس کی وجہ سے عام طور پر جو روح ہے وہ بھی آلودہ ہو جاتی ہے گناہوں. کیونکہ جو بھی گناہ انسان کرتا ہے اس سے اس روح کا رنگ کالا ہوتا ہے اور روح کالی ہو جاتی ہے.
تو اس لیے اس نفس کا علاج ہمارا جو سلسلہ نقشبندیہ ہے اس میں نفس کو ٹچ نہیں کرتے، روح کو کرتے ہیں کہ روح میں اللہ سے محبت ہے، دل میں اللہ سے محبت ہے، دل اللہ نے اپنے لیے بنایا، تو اس کا علاج ہے محبت الہی۔ اور جو چیز اس کو خراب کرتی ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ شاید سب سے بڑا جو گناہ کہنے ہیں، سب سے بڑا نقصان جو انسان کو جو چیز پہنچاتی ہے وہ حب دنیا، دنیا کی محبت۔ تو اللہ کی محبت دلوں میں اگر آ جائے تو دل سنور جاتے ہیں، ستھرے ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نہ آئے اور دنیا کی محبت ہو تو یہ دل سیاہ ہوتا ہے، اور یہ ایک محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دیکھیں دو باتیں ہیں، اللہ کی محبت کا آنا اور دنیا کی محبت کا جانا۔ اس لیے ہمارے بزرگ ہیں وہ اس پر زیادہ محنت کراتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی حاصل ہو، دنیا کی قیمت ختم ہو جائے دل میں سے۔ تو جیسے ہی دنیا کی محبت نکلے گی تو اللہ کی محبت آئے گی۔ دو محبتیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے کہ دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا دنیا کی محبت ہوگی یا اللہ۔ تو سب سے اب دنیا کی محبت نکلے گی تو اللہ کی محبت آئے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا ذکر قلبی کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دنیا کی بے رغبتی نصیب ہوتی ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ وہ ذکر اثر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو دنیا کی بے رغبتی فوراً آ جاتی ہے، تھوڑی محنت کرنے سے۔ یہ اللہ کا نام ایسا ہے جس کو کہ اگر آپ بیٹھ جائیں، مراقبہ کریں، اللہ کو یاد کریں تو اس یاد الہی کا یہ فائدہ ہوگا کہ دل ستھرا ہو جائے گا اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ اب وہ ماشاءاللہ نوجوان اپنے حالات لکھتے ہیں کہ یہ حضرت یہ فائدہ یہ فائدہ، لیکن حقیقی بات کو لکھتے ہیں۔ اصل فائدہ تو ہمارے جو اذکار ہیں، ذکر قلبی کا اور مراقبے کا، اصل اور فوری فائدہ تو دنیا سے بے رغبتی کا پیدا ہو۔ کسی چیز میں، کھانے کی چیزوں میں، لباس میں رغبت نہیں رہتی، جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پہن لیا، جیسا اللہ نے تقدیر ہی میں نظام ہے، جو مقدر اللہ نے بنایا، ہاں جی، جو رہائش دی ہے، جو لباس دی ہے، جو کھانا دیا ہے، انسان اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور کی تمنا نہیں کرتا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ذات وہ نہیں ہے جس کے پاس چیزیں نہ ہوں، وہ ذات نہیں ہے، ذات وہ ہے جس میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو، وہ ذات ہے۔ مال نہ ہونا یہ زہد نہیں ہے، لباس نہ ہونا، مکان نہ ہونا، زہد تو یہ ہے کہ بھئی اس کا شوق نہ ہو، نہ مال حاصل کرنے کا، نہ مکانوں کا، نہ گاڑیوں کا شوق نہ ہو، اور جو تقدیر ہے وہ تو کہیں جاتی نہیں ہے۔ لیکن نوجوان تو بڑے ناراض ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، گاڑیاں میں تو وہی کہہ جانے۔ تو یہ نہیں، بات یہ ہے کہ گاڑیاں، مکان، لباس تقدیری نظام، منع نہیں ہے۔ جو اللہ نے مقدر میں جس کے جو لکھا ہے یہ اس کے پاس رہنا ہی ہے، تقدیری چیزیں، لیکن ان کی محبت کو دل سے نکالنا، یہ ذکر کی پہلی برکت ہے، ذکر اللہ، کہ اس کی برکت سے انسان کے جی سے ان چیزوں کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، حقیقی ضرورت حاصل ہوتی ہے۔
یہ یوں سمجھ لیں، مثال آسان کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر ان چیزوں کی محبت ہوگی، ان چیزوں کو حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق ہوگا، تو پھر دل ان میں ہی لگا رہے گا. ہر وقت دل میں انہیں کا خیال آئے گا، لباس کا، کھانے کا، سواری کا، مکان کا، یہ کیسے بہتر ہوگا. اور یہ جو خیال کا دل میں آ رہا ہے نا، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جب یہ خیال رہے گا تو اللہ کی ذات کا خیال نہیں رہے گا. یہ بڑی سمجھنے والی بات کہ اگر چیزوں کی آرزو ہوگی، آرزویں جب ہوتی ہیں تو خالق کی، اللہ جل شانہ کی پھر یاد نہیں رہتی اس وقت، تو آرزو قبضہ جما لیتی ہے دل. اور اگر اللہ کی یاد ہوگی تو آرزویں نہیں ہوں. اسی لیے جب ذکر قلبی کیا جاتا ہے کہ اللہ 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 دل پر انسان محنت کرتا ہے، تو اس قلبی ذکر کی برکت سے آرزویں اس وقت نکل جاتی ہیں دل سے. گویا کہ اللہ کی یاد کا وقفہ بڑھ جاتا ہے اور خواہشات اور تمنائیں ان کا وقفہ دل میں رہنے کا کم ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے. تو دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بھئی یہ مراقبہ کیا جائے، ذکر کیا جائے. اس ذکر و مراقبے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی انسان کے دین میں دنیا سے جب نہیں سوچے گا، جب ہر وقت کھانے لباس کی تمنا نہیں دل میں ہوگی تو پھر بے رغبت ہو جائے. اسی کو بے رغبتی کہتے ہیں کہ یہ سوچیں دل سے نکل جائیں، یہ خیالات دل سے نکل جائیں، خیال صرف اللہ کی ذات کا رہ جائے باقی. اور یہی دلوں کی خوبصورتی ہے. اسی کو تصفیہ قلب کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ سنور جانا، دل سنور جائے کہ بھئی اس میں سے آرزویں اور خواہشات اور فانی دنیا کی خیالات نکل جائیں اور ایک اللہ کی یاد آ جائے دل کے اندر. یہ اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو یہ دیکھنا چاہے کہ بھئی ذکر اس پر اثر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ اپنے اوقات کو دیکھے کہ کتنا دل میں، کتنا وقت دل میں اللہ کا دھیان رہتا ہے اور کتنا وقت غیر کا دھیان رہتا ہے. جو اللہ کی ذات کا دھیان بڑھے گا تو غیر کا دھیان کم ہوگا، اور غیر کا دھیان کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان سے بے رغبت ہو جائے گا، جو خیال ہی نہیں آئے گا. جو سچی کیفیت ہے نا وہ یہ ہے کہ بے رغبت ہو جانا، آرزوؤں کو چھوڑ دینا، آرزوؤں کو ہٹا دینا دل سے، اور ایک ہی شوق رکھنا کہ اللہ جل شانہ کی محبت کو حاصل ہو جائے. تو پھر انتہائی خوشی نصیب ہوگی، بہترین زندگی اس کو ملے گی. کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف ہماری یاد میں. پھر گویا کہ وہ دل اطمینان پا جائے گا. تو اس دل کے بھی ایسے مطالب ہیں، اس تصفیہ قلب کے بھی تھوڑا اللہ سے محبت ہو اور زیادہ اس میں خواہشات ہوں، نفس کا غلبہ ہو، ٹیمپٹیشن ہو، تو ایسے دل کو کہتے ہیں، یا اس ایسے دل کو کہتے ہیں کہ یہ برائی کا حکم کرنے والا. نفس کہا گیا، نفس امارہ، یعنی آلٹرنیٹ یوز ہو گیا نفس. اور ایسا ہو جائے کہ بھئی اللہ کی یاد دل میں زیادہ دیر رہے تو یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. یہ برائی کا خیال آ گیا یا برائی سرزد ہو گئی تو فوراً ندامت ہوئی اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. تو ایسے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اور جب دل سے آرزویں ختم ہو جائیں اور ٹیمپٹیشن ہٹ جائیں تو ایسے دل کو کہتے ہیں نفس مطمئن، کہ اطمینان پا گیا.
تو محنت دل پر ہوتی ہے اور اثر اس کا نفس پر ہوتا ہے. روح پر جتنی محنت ہوگی کہ اس میں سے تمنائیں ختم ہو جائیں گی، تو ایسے اسی کا اثر نفس انسان میں پڑتا ہے. اس لیے نقشبندی سلسلہ میں روح پر محنت ہے، قلب پر محنت ہے کہ یہ ستھرا ہو جائے، اس میں سے ٹیمپٹیشن آرزویں نکل جائیں اور اللہ آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے اور یہ ستھرا ہو جائے. اور جب اللہ کی محبت آئے گی تو پھر دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اور اس کی پہلی نشانی دنیا سے انسان بے رغبت ہوتا ہے، دنیا کی بے رغبتی حاصل ہوتی ہے. تو جب مشاہد کو اپنے حالات بتائیں تو یہ بتائیں کہ بے رغبتی حاصل ہوئی کہ نہیں. اس سے یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، سب کچھ سواریاں چھوڑ دو، کپڑے چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو. یہ نہیں، کبھی چھوڑے بھی لیکن کیونکہ وہ تو مقدر ہے، اس کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ کم کیا جا سکتا ہے، نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے. جو مقدر ہے اس کو نہ بڑھا سکتا ہے کوئی، نہ کوئی کم کر سکتا ہے. لیکن اس کی آرزو نہ کہ اور بڑھے اور بڑھے، آرزو ہو کہ محبت الہی اور بڑھے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت زیادہ بڑھ جائے اور اس کی محبت نکل جائے. جیسے پانی، کشتی چلتی پانی میں ہے لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو ڈوب جاتی ہے. ایسے انسان نے دنیا میں ہی رہنا ہے لیکن دنیا دل میں نہ آئے، دل میں آئے تو ڈوب گیا. دل جو ہے نا اصل میں ایک یہ اللہ کا گھر ہے، اور دل میں دنیا کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دل میں پھر نہیں ہے. دو چیزوں میں سے ایک چیز رہ سکتا ہے. اس لیے یہ مناسب نہیں کہ انسان دنیا اس کے دل میں ہر وقت بسیرا کر لے، آبادی ہر وقت غیر 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 اللہ، اس کا خیال، اس کی آرزو، اسی کی تمنا. اس لیے کہا گیا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے محبت دنیا، دنیا کی محبت، کہ اللہ سے سب سے زیادہ غافل کرنے کی. تو یہ نکلے اور اللہ کی یاد آ جائے، یہ محنت ہے. یہ ایسے محنت کی ہے. اس سے یہ کبھی نہ سمجھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا چھوڑ دے، کھانا چھوڑ دے، لباس چھوڑ دے. اس کا چھوڑنے کا علیحدہ فائدہ ہے، علیحدہ فائدہ ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا ارادے سے چھوڑ دینا. تو یہ چیز انسان کے درجات کو بڑھا دے گی اور اس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے. ایک شخص تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، وہ گزرے تو صحابہ نے ان کی بڑی تعریف کی کہ یہ شخص بہت نیک وقار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، اس کی عبادت کی تعریف کی. تو آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ کبھی اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتے؟ شاید جنازہ جا رہا تھا، کیسا وقت چھوڑ دیتے تھے. تو صحابہ نے اس کے ہمیں اس کے بارے میں خبر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم میں سے ایسا کرے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دے ارادے سے، یہ مفہوم تھا، تو وہ اس سے درجات میں بہت آگے نکل جائے. تو ٹھیک ہے، اچھا کھانا اللہ دے رہا ہے، اچھا لباس ہے، سب کچھ ہے، لیکن انتہائی پسند ایک چیز ہے. گھر میں چلو جی بہت اچھا کھانا پک گیا، تو کبھی تو چھوڑ دے، نہ کھائے کہ میں نے کھایا، سادہ کھا لے، کبھی تو ایسا کرے. اس لیے نفس پر شاق ہوتا ہے اور اس سے نشان انسان کے درجات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو تم میں سے ایسا کرنے والا ہوگا وہ درجات میں اسی کو آگے نکل جائے. مقدر اور ہے تو جو ملنے انسان کو مل کے رہے، اور لیکن ارادے کے ساتھ اپنے نفس پر چوٹ ڈالنا، اس کو کہتے ہیں نفس کی مخالفت. بہت چیز پسند ہے لیکن چھوڑ، یہ پھر انسان بات بڑھاتی ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی یا اس کو روکا تو جنت اس کا ٹھکانا ہے۔ تو اللہ علیہ شان ہمیں اس پر محنت کی توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو ستھرا کریں کہ ہماری روح سفید ہو جائے، چمکدار، اور اس کی سیاہی اور اس کی کالک دور ہو جائے۔ اس کے ہوگا کیسے ذکر ہوگا کہ جتنا مراقبہ کریں گے، محنت کریں گے، اتنا یہ ہماری روح آہستہ آہستہ ستھری ہوتی چلی جائے گی، یا دل ستھرا ہو جائے یا تصفیہ قلب حاصل ہو جائے، اور دنیا سے اس کا امیڈیٹ فائدہ کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، اور انسان کا بہت وقت جو ضائع ہوتا ہے آرزوؤں میں، خواہشات میں، وہ بچ جائے گا وقت، وہ یاد الہی میں وقت ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک